بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ آج 26 ذی الحج ہے اور 26 ذی الحج کو ان پر مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے حملہ ہوا تھا، زخمی ہوئے تھے. تو اس مناسبت سے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کیا بندی کا شوربہ، ہم لوگ کیا تعریف کریں گے. ہمارے امریکہ کے ایک صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے سب کو، سر مائیکل ہارٹ. اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے 100 دنیا کے بڑے لوگ، دنیا کے 100 بڑے لوگ. اور وہ شروع میں لکھتا ہے کہ میں نے ان کی روحانیت سے متاثر ہو کے نہیں لکھا، نہ ان کے لیول پر بھی اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے فرشتادہ تھے. میں نے تو اس لیے لکھا ہے کہ وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے جانے کے بعد آج بھی ان کا اثر اس دنیا پر باقی ہے، انفلوئنس باقی ہے. تو
اس میں اس نے حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہے. اور نمبر 1 پہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. چوتھے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو عیسائیوں نے بڑا شور مچایا ان کو کہ یہ کیا جاتی کی تم نے. تو اس نے کہا میں نے جاتی نہیں کی. اگر محمد رسول اللہ کے زمانے میں اس کے نام لینے والے 1 لاکھ لوگ تھے تو آج 100 لاکھ لوگ ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد اس بندے کا اثر کتنا ہے یہ دکھاتا. اس لیے سوائے محمد رسول اللہ کے مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا. دوسری بات کہ دنیا میں جتنے ملک فتح ہوئے نا، جتنی سلطنتیں کنکر ہوئی ہیں، بلڈ شیڈ ہوا ہے، خون بہا ہے. دنیا کا یہ واحد انسان ہے جس نے مکہ فتح کیا تھا اور خون کا ایک قطرہ نہیں گرا. مکہ فتح ہو گیا لیکن خون کا ایک قطرہ نہیں گرا. تو سر مائیکل ہارٹ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کتاب میں رکھا ہے. خراج عقیدت پیش کیا، پڑھنے والی کتاب ہے اس سے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو امریکن لا ہے نا، امریکن لا، جتنا ہمارا یہ سرجن پروفیسر نے یہ لا لکھے ہمارے بیٹھ کے آئین لکھا ہے، یہ چربہ ہے فاروق اعظم کی تاریخ کا، کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں لا بنائے تھے یہ اس کا چربہ ہے. اور وہ آپ کو بڑا مشہور جملہ ہے، اور وہ جملہ اس لیے تھا کہ سعد بن ابی وقاص جنہوں نے ایران فتح کیا تھا، سعد بن ابی وقاص مجاہد تھے، گورنر بنا دیے گئے. اچھا آج کے زمانے سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم تو ریوڑیوں بیچنے والے کو بھی گورنر بنا دیتے ہیں نا. ہماری بات چھوڑو، انہوں نے ایران فتح کیا تھا. اور ایرانی اس زمانے میں 2 ہی تو سلطنتیں تھی، ایک سلطنت روما تھی، ایک سلطنت فارس تھی. بڑی زور آور قوتیں تھی، دونوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا. تو حضرت سعد بن وقاص نے ایران فتح کیا. تو حضرت فاروق اعظم امیر المومنین تھے، انہوں نے لکھا کہ اب ایسا کریں کہ چونکہ فتح آپ نے کیا ہے لہذا گورنر بھی آپ ہی ہیں، سنبھالیں اس کو. اللہ کی شان ہے کہ انہوں نے سامہاؤ اپنے دروازے پہ ڈوری بنا دی. برآمدہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ. یہ تو یہ نہیں جیسے ہم نے یہ پیچھے ڈوری بنائی ہوئی ہے، کل یہاں کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو میں دروازے کے آگے ڈوری بنا لی اور ان کی شکایت ہو گئی فاروق اعظم کے دربار میں کہ جناب سعد بن وقاص نے تو ڈوری بنا لی ہے. تو آپ نے حضرت بلال کو بھیجا رکا دے کے کہ جاؤ سب سے پہلے وہ ڈیوٹی گرانا، اس کے بعد میرا رکا دینا. انہوں نے جاتے ہی صحیح یہ کام کیا انہوں نے، کیونکہ جو خلافت سے بندہ آتا تھا نا اس کو چھیڑ نہیں سکتے تھے وہ لوگ، کیونکہ سیدھی سادھی مخالفت تھی امیر المومنین کی. اس کے بعد وہ رکا دیا، اور رکے میں کیا لکھا تھا کہ انسان کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے. انسان کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے ہو غلام بنانے والے. یہ جملہ لکھا ہوا تھا. اور یہ جملہ ہمارے امریکن آئین کا بھی حصہ ہے. یہ جملہ ایگزیکٹلی، اور یہ کس کا جملہ تھا؟ فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم پیدل ہو گئے یہ الگ بات ہے، لیکن تاریخ ہماری یہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا امریکن آئین ہے نا، اس کو آپ پڑھتے جائیں. یہ جو ہم بڈھے لوگ ہیں نا، یہ ہمیں پینشن ملتی ہے بڈھے لوگوں کو.
ٹھیک انشاءاللہ. یہ تو بڑے لوگ ہیں, ہمیں پینشن ملتی ہے, ہماری دعائیں مفت ہیں. یہ بتائے کس کا قانون ہے یہ فاروق اعظم کا؟ ہوا کیا تھا کہ آپ گشت پر تھے تو ایک بوڑھا یہودی ایک دروازے پر دستک دے رہا تھا, تو آپ روک لیں. تو روک کے پوچھا کہ تم دستک کیوں دے رہے ہو؟ کہا بھوک لگی, کھانا لینا ہے. کہا اچھا چلو واپس بیت المال تشریف لے گئے اور فرمایا آج کے بعد میری مملکت میں کوئی بندہ بوڑھا ہو جائے, وہ یہودی ہو یا عیسائی, مسلمان ہو یا غیر مسلم, سب کا جو ذمہ دار ہے وہ بیت المال ہوگا, خلافت کی عمر ہوگی. یہ تب ہی بڈھوں کو ملتا ہے. پاکستان میں تو لوگ بڈھوں کی لاشیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, پیسے ہی اتنے بچے دے نہیں سکتے, کیا کریں وہ, تو مجبور ہے کہ باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. اب تو لاکھوں کے حساب جو پیسے مانگتے ہیں ہمارے پاکستان میں اسپتال والے, وہاں لوگوں کی تنخواہ ہزاروں میں ہے اور بل ان کے لاکھوں میں ہوتے ہیں, تو کہاں سے دیں گے وہ؟ تو یہ کام کس نے کیے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. 2 سال 3 ماہ اور 22 دن یہ حکومت کی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے. 2 سال 3 مہینے اور 22 دن. لیکن ان 2 سالوں میں حکومت کا رخ متعین کر دیا تھا حضرت صدیق اکبر نے. اس کے بعد پھر فاروق اعظم تشریف لائے. آپ نے 10 سال 6 مہینے اور 4 دن حکومت کی ہے. 10 سال 6 مہینے اور 4 دن. مدینہ چھوٹی سی جگہ تھی, وہاں سے نکل کر کہاں تک ہوتے؟ آذربائیجان تک. اچھا بڑی خوبصورت بات ہے, آذربائیجان میں جو گورنر بھیجا حضرت فاروق اعظم نے, تو جب آذربائیجان میں پہنچا, آج کل بھی آپ نام سن رہے ہیں نا آذربائیجان کا, تو انہوں نے ان کو حلوہ کھلایا بڑا شاندار, کھجوروں کا, گھی کا, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شامل کیا. ان کو بڑا اچھا لگا. ان کو یاد 2 ٹوکرے مجھے بنا کے دو, میں نے بھیجنا مدینے خلافت میں. تو آذربائیجان کے اس گورنر کو آذربائیجان کے لوگوں نے حلوہ بنا کے دیا اور انہوں نے وہ حلوہ مدینے بھیج دیا. کتنے 100 میل سفر ہے آپ کی, بہت لمبا سفر ہے. آذربائیجان یہ ہمارے سے بھی آگے ہے, کہاں مدینہ پہ آگے. آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حلوہ ہے, بڑا اسپیشل بنتا ہے آذربائیجان میں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا, حکاری سے پوچھا تو لے کے آیا تھا, یہ بتاؤ کہ آذربائیجان کے سارے لوگ یہ حلوہ کھانے پر قادر ہیں؟ کہیں سب تو نہیں کھا سکتے, یہ تو ٹامے لوگ, موٹے موٹے مالدار لوگ ہی بنا سکتے ہیں. اس کو تو بڑا خرچہ آتا ہے اس میں. سرکار نے فرمایا ٹوکرے اٹھاؤ اور واپس لے جاؤ. گورنر کو خط لکھا, جب تک آذربائیجان کا ہر بندہ یہ حلوہ کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا, تم بھی حلوہ نہیں کھا سکتے. کیا یار سوچنے کی ضرورت لگتا ہے کہ ہم شاید پریوں کی باتیں کر رہے ہیں, جنوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ انسان تھے, انہوں نے یہ کیا ہے زندگی میں یہ کام. 10 سال 6 مہینے اور 4 دن کی حکومت میں دین دنیا ہلا کے رکھ دی. ایران فتح, مصر فتح, روم, ہر شہر فتح کر دی. اور حالت کیا تھی؟ اچھا قد کاٹ ان کا مضبوط تھا, لمبے تھے تھوڑے, وجود ان کا سینڈو سٹائل تھا. اچھا جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ بھی ویسا ہی تھا جیسے بایاں ہاتھ ہے. تو رائٹی بھی تھے لیفٹی بھی تھے, دونوں ہاتھ ایک جیسے.
اور مدینے مکے بعد میں جب سرکار نے اعلان نبوت کیا ہے تو پورے مکے میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. پورے مکے میں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. خیر وہ تو ہمارے زمانے میں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے گھر میں بھی یہی حال تھا, ہمارے گاؤں میں بھی یہی حال تھا, پڑھنا لکھنا نہیں کوئی جانتا تھا. اس زمانے کا تو اور پیچھے بات ہے کہ پورے مکے میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, جن میں ایک حضرت فاروق اعظم بھی تھے. اور وجود سخت, طاقتور اور ایماندار اور امانت دار. آج ہم کتنی دنیا میں کبھی سوچو کہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, بے پناہ فوج ہمارے پاس ہے, بے پناہ دولت ہمارے پاس ہے, لیکن ہم بیت المقدس کی فتح کے لیے دعائیں مانگتے ہیں سارے. یا اللہ بیت المقدس فتح کر دے, یا اللہ بیت المقدس فتح کر دے, دعائیں مانگتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا بیت المقدس میں کہ میں آ رہا ہوں, لڑائی کرو گے یا چابی دو گے, لڑائی کرو گے یا چابی دو گے. کتنی خوبصورت بات ہے. دعا نہیں کی انہوں نے, دعا کی ہے. ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں, دعائیں اچھی چیز ہے, منع نہیں ہے دعائیں, لیکن بھائی کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. اچھا جب وہ نکلے, اب ذرا سن لیں ان کا جناب, ہماری کتابوں میں لکھا ہے, یہودی ربائی لکھا جو بڑا ان کا بڑا یہودی تھا, اس نے کہا جناب ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عمر نام کا بندہ اس ملک کو فتح کرے گا. اگر تم عمر ہو آ جاؤ بسم اللہ, لیکن کچھ شرطیں ہیں ہمارے پاس لکھی کتاب میں. تو حضرت فاروق اعظم چل بڑے مدینہ پاک سے, تقریباً 700 میل سے ہو رہے وہاں سے, یا 500-600 میل ہوگا اندازہ ہے میرا, 500 تو ہے ہی. ایک اونٹ, اس میں کھانے پینے کا سامان, ایک غلام اور ایک خود, 500 میل کا سفر ہے. بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں. غور کریں فرق کیا ہے. کہنے کو دعا سارے کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے یہ کام کیے ہیں. ہر بندہ سوشل میڈیا میں دیکھو بیٹھا ہوا ہے, جی صحابہ کرام نے یہ کیا تھا. او بھائی جو صحابہ کر گئے ہیں ہم کر سکتے ہیں. اکیلا انسان. اور حالت کیا تھی, تقریباً 10 پیوند چادر پہ لگے ہوئے تھے ہاتھ سے. جگہ پھٹ جاتے تھے نا تو وہ لاکھ کر کے کپڑا اس کو سی لیتے تھے اوپر سے, اور 4 پیوند آپ کے قمیض پر تھی, 14 پیوند تھے. بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے یہ؟ ہمارے تو خواب میں بھی یہ بات نہیں آتی. اچھا جو اونٹ ایک تھا اور اس میں سامان لگا ہوا تھا, کھانے پینے کا بھی, دونوں طرف جھٹکا ہوتا ہے. اب اگر 2 بندے بیٹھے ہیں اونٹ پہ تو اونٹ چل نہیں سکتا. لہذا ایسا کیا ہوا کہ 500 میل کے سفر میں منزل مقرر کیا آپ نے. 50 میل کے بعد میں اوپر بیٹھوں گا, تم لگام پکڑو گے, اس کے بعد تم بیٹھو گے اور میں پکڑوں گا. اس لیے جب یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ سوشل میڈیا میں بہت آسان ہے, جی صحابہ کرام نے یہ کام کیے ہیں, تو سوچ لیا کرو کہ جو صحابہ نے کیا تھا کیا ہم کر سکتے ہیں. ہمارا تو تصور بھی نہیں ایسا.
اب وہ کبھی غلام کو اونٹ بھرا ہے، کبھی حضرت فاروق اعظم میں. کچھ مہینوں کے بعد اتفاق کیا ہے کہ جب آخری منزل آئی تو اتفاق سے غلام اوپر تھا، آپ نیچے تھے، اور جو نئے مسلمانوں کی فوج وہاں موجود تھی وہ آئے حلہ لے کر، کپڑے لے کر فاروق اعظم کے پاس. کہا حضرت یہ پہن لیں، آپ نے لاٹ بازی سے ملنا ہے. وہ بڑی کٹ پہنتے تھے، آج بھی پہنتے یہ لوگ. پٹی بھی ہوتی سونے کی بھی، کیا ہوتی ہے یہاں پر، ہم بھی جاتے ہیں چرچوں میں تو نہیں ہوتا ہے. ان تو درویش لوگ ہیں، ٹوپی پگڑی میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بقاعدہ کٹ پہنتے ہیں، آج بھی پہنتے ہیں. تو لاٹ بازی کا وہ سونے کا ہوتا تھا یہاں پر. کہا حضرت وہ بڑے لباس پہنتے ہیں، کٹ پہنتے ہیں، آپ بھی پہن لیں. آپ نے فرمایا اتنا سفر میں نے اس لباس میں کیا ہے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ پہنوں؟ یہ میری حیثیت نہیں ہے، میری حیثیت وہی جس میں ہوں. اور بھائی اگر چابی لینی ہے تو اسی لباس میں لوں گا، یہ لباس ہی پہنوں گا. تو حضرت فاروق اعظم نے سن لیتے یہ بات، کہنے کی بات یہی تھا. سر مائیکل آرٹ بیوقوف آدمی نہیں تھا. اس نے جو 100 دنیا کے بڑے لوگ لکھے نا، اس میں فاروق اعظم کو کیوں لکھا اس نے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے تاریخ اسلام کا نہیں، دنیا کا نقشہ موڑا ہے. اس نے جب وہ آج کے لیے آئے نا، حضرت عبدالرحمن بن حاتب ساتھ تھے، تو 12 میل دور مکے سے مدینے سے آئے تھے نا، 12 میل دور پیچھے مدینے سے آتے ہوئے ایک جگہ روک گئے. تو عبدالرحمن بن حاتم نے پوچھا کہ حضرت جی آپ رک گئے ہیں، خیر ہے؟ میں کچھ یاد آ گیا. کیا یاد آیا؟ کہا کہ یہاں میں اونٹ سے آیا کرتا تھا اور لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا جلانے کے لیے، اور جب لے کر میں مکے جاتا تھا تو پیسہ بھی لگتا تھا. میرے باپ بہت سخت تھا، حاتم بہت سخت تھا میرے باپ. فرمایا کہ وہ ایک دن گزرا ہے یہاں جو مجھے یاد آ گیا ہے، اور یہ آج صبح کا دن ہے. میں اس حال میں اٹھا ہوں کہ دنیا میں میری مثالیں دی جاتی ہیں اور میرے اوپر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. آج وہ دن کسی کو کہا تھا کسی درویش نے کہ کیا نظر تھی، مردوں کو مسیحا کر دیا. سرکار دو عالم کی نگاہ کیا بڑھی، بل نگاہ کیا بڑھنی تھی، دعا مانگی تھی اللہ کے لیے. اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ساتھ عزت عطا کر دعا مانگی تھی. اے اللہ عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت عطا کر. یہ سرکار دو عالم کی دعا ہے. اچھا تیرے خیال ہو گئے وہ ہم لوگ بھی سمجھ رہے ہمیں سے ہی ہے کہ نبی تو یہ دعا مانگ کے اسلام کی خدمت کروا رہا ہے، اور ہم اس زمانے میں بھی تبرہ کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہماری اور لعنت کیا ہوگی ہمارے اوپر کہ دنیا ان کو مان رہی ہے، جگہ دے رہے ہیں. تو فرمایا آج یہ عالم ہے کہ لوگ میری مثالیں دیتے ہیں، کیونکہ عدل و کوئی دنیا جو نظام ہے نا سارے، یہ عدل کے بغیر نہیں چل سکتے. عدل و انصاف کے بغیر، انصاف تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، بے سکری تو عدل ہی ہے. عدالتوں میں بھی لکھا تھا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کیا کرو، یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. عدل کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے وجود پر عدل قائم کیا تھا، اپنے وجود پر، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں سے عدل کا تقاضا کیا تھا. دیکھو نا
کہ میں بات کر رہا ہوں کہ مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، 2 گھوڑے نہیں تھے، 2 اونٹ نہیں تھے، ساتھ ایک ہی تھا، غلام بھی تھا، خود بھی تھے، کہاں گیا پروٹوکول؟ سوچنے والی بات ہے، کہنا تو آسان ہے نا، صحابہ کا نام لینا بہت آسان ہے، آج ہم چل سکتے بغیر پروٹوکول کے؟ ہمیں گولی سیدھی مار دے گا جو ہماری حالت ہے یا جو ہم حالت کرتے ہیں لوگوں کی. لوگ اتنے دکھے ہوئے ہیں. جب ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے اس کی بیگم کہتی ہے 700-800 روپے دیہڑی اس کی پاکستان میں آتی ہے، 1000 مل جاتا ہوگا بندے کو. اب وہ بازار گیا، کہا کہ اچھا یار 1 کلو گوشت لے لوں، تو پتہ چلا 1350 روپے کا گوشت ہے. وہ 1000 واپس جیب میں ڈال لیتا، کہتا چھوڑو یار گوشت نہیں کھاتے. اچھا یار چلو بڑا لے لیتا ہوں، 900 روپے کلو ہے بڑا گوشت. اچھا اس نے کہا 900 کا گوشت لے لوں تو پھر گھر کیا دوں گا. اب وہ گیا سبزی والے کے پاس، کہا اچھا یہ ٹماٹر کا جی 400 روپے کلو. وہ تیرا ترجمہ بھنڈیاں 300 روپے کلو. اب وہ سوچتا ہے کہ یار اس سے تو مر جانا ہی بہتر ہے. بتاؤ کہ جب اس حالت میں کوئی حاکم باہر نکلے گا تو گولی ماریں گے اس کو. کیوں ماریں گے؟ وہ تو خود مرے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو مر رہے ہیں بیچارے. لیکن یہاں کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ جب تک، اچھا تاریخی اسلام میں نہیں، تاریخی انسان میں آتا ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں لوگ اچھا کھانا کھاتے تھے اور فاروق اعظم ان سے بہتر کھانا نہیں کھا سکتے تھے. اس لیے تو آپ نے کہا تھا کہ فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے، بڑی مشہور بات ہے، آپ نے ایسے اخباروں میں سوشل میڈیا پہ پڑھی ہوگی. فرمایا دریائے فرات کے کنارے میں اگر ایک کتا بھوکا مر گیا تو میں اس کی بھوک کا ذمہ دار ہوں، قیامت میں مجھے حساب دینا ہوگا. یہاں تو انسان مر رہے ہیں، ہمارے تو کام بھی نہیں ملتی، اور وہاں کتے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابہ جیسے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنے جو صحابہ نے کیے تھے. اللہ اکبر، کاش یار ہم صحابہ جیسے بن جاتے. فرمایا کہ اگر کتا بھوک سے دریا فرات کے کنارے بغداد میں اور وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ویسے بھی ان کی تو نگاہ بڑی زبردست تھی. جمعہ پڑھا رہے تھے فاروق اعظم، جمعہ پڑھاتے ہوئے خطیب کی عادت ہوتی نا، ہم تو کھڑے ہوئے تقریر نہیں کر رہے، بیٹھ کے کر رہے، بوڑھے ہو گئے اس لیے. تو وہ جوان تھے، ہاتھ اٹھا کے بات کرتے تھے. ایسے جو ہاتھ اٹھائے نا انہوں نے ایسے، تو نہاون میں یعنی ایران کی جنگ میں، ایران کے علاقے میں جنگ ہو رہی تھی اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان کر رہے تھے. اچھا وہ سامنے لڑ رہے تھے. ایک دستہ ایرانیوں کا پہاڑ کے پیچھے سے نکل کے پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے. یہ منظر وہاں کا، اور یہ جمعہ پڑھا رہے ہیں. ایسے ہاتھ اٹھائے گئے، آپ کی آنکھ وہاں تک چلی گئی جب جنگ ہو رہی تھی. تو گفتگو جو کر رہے تھے وہ بھول گئے، یا ساریہ یا ساریہ الجبل الجبل الجبل. اس کے بعد ایک دم جھجری آئی، سیدھے ہو کے گفتگو کرنے لگے. جمعہ ختم ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضرت آج خیر تھی کہ دوران خطابت آپ نے ساریہ کا اور پہاڑ کا نام پکارا؟ کہا ہاں، پہاڑ کے پیچھے سے ایرانی حملہ کرنے والے تھے اور میں نے دیکھ لیا تو میں نے کمانڈر کو خبردار کر دیا. ہاں ایسے ہمیں تو پیچھے سے کوئی چھرا مار دے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور وہ دیکھ رہے تھے، کئی سو میل دور دیکھ رہے تھے. میں نے کہا جی دعا کیا کرو کہ ہم صحابہ کا کوئی ایک کام کرنے والے بن جائیں جو صحابہ نے کام کیے ہیں. ایک
اللہ اکبر. حضرت سیدنا فاروق اعظم، یہ تو ان کا مقام تھا نا جنگوں میں. اچھا صاحب الرائے بھی تھے، صاحب الرائے رأیہ بالوحی والکتاب. یہ منبر پہ ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا تو حضرت فاروق اعظم کے نام کے ساتھ یہ لفظ پڑھتے ہیں رأیہ بالوحی والکتاب، کہ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو رائے دیتا تھا اللہ اس کو قرآن بنا دیتا تھا. ہاں یہ جب ہم حج کرتے ہیں نا ماشاءاللہ یا عمرہ شریف کرتے ہیں تو طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ تو نفل پڑھتے ہیں ہم لوگ. اور کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں. یہ ثقافت تھا ان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو کھڑے ہو کے اچھا اب یہاں تو ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہمارے دوست سارے بڑے بڑے ثقافت ہیں. اس زمانے میں ثقافت کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم پتھر سے کہو گے تو یہ اونچا ہوتا چلا جائے گا، کہو گے تو نیچے چلا آئے گا. تو وہ کھڑے ہو کے تو آپ کے پاؤں جو تھے وہ پتھر میں دھنس گئے، وہ نشان لگ گیا پتھر میں. وہ وہاں پڑے ہوئے ابھی بھی پڑے. تو جب حضرت فاروق اعظم طواف کر کے آئے نا وہاں کھڑے ہو گئے. سرکار دو عالم نے پوچھا عمر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی پتھر ہے نا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے ہیں. کہا یہ مجھے تو آج بھی خوشبو آتی ہے، مجھے تو آج بھی خوشبو آتی ہے. فرمایا پھر عرض کی دور کیوں نہ ہو کہ ہم طواف کرنے کے بعد 2 نفل یہاں پڑھا کریں، طواف کے بعد 2 نفل یہاں پڑھا کریں. اچھا وہ باتیں کر رہے تھے جبریل آ گئے اور کیا ارشاد ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے محبوب جس طرح یہ عمر کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمام حاجیوں سے عمرہ کرنے والوں سے کہہ دو کہ جب وہ طواف مکمل کریں تو یہاں آ کر 2 نفل پڑھا کریں. آج ہم سب نفل پڑھتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ فاروق ان کی رائے ہوتی تھی وہ. اچھا پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے نا پردہ تو ہوتا نہیں تھا بلکہ دھن دھناتے ہوئے گھروں میں گھس آتے تھے، نہیں دیکھتے تھے کون بیٹھا ہوا کون نہیں بیٹھا ہوا. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شروع ہوئی تو صحابہ کے اندر بھی غیرت پیدا ہوئی. غیرت پہلے نہیں تھی. مکے کے لوگوں میں غیرت نہیں تھی کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تاکہ کل کو کوئی ہمارا داماد نہ بنے. ایسے کوئی کہہ دے نہیں میں اس کا داماد ہوں، جوائیوں میں اس کا. ویسے بھی جوائیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. میرا تو جملہ یاد کر لیا تو کبھی یاد آئے تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر جوائی کو گلے میں پھٹی ڈال کرنا چاہیے اور اپنا لیول لکھا ہو جائے کس لیول کی عزت وہ چاہتا ہے ہم سے، اس کا کوئی درجہ ہونا چاہیے. ہاں جی مطلب جوائی تو جوائی ہوتے ہیں. تو وہ زندہ در کو غیرت نہیں تھی. تو جب صحابہ کرام نے سرکار کی باتیں سنی تو غیرت آ گئی، حیا آ گئی. شرم تو پہلے ہی تھی، حیا بھی آ گئی. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے لیکن قریشی آپ کے رشتے دار ہیں دن دناتے ہوئے گھروں میں آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ اللہ سے کہے نا پردے کا حکم نازل کر دیں کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ اللہ سے کہنا یہ کام کرتے ہو. اچھا قرآن اتر گیا، پردے کو حکم آ گیا لا تدخلوا بیوتا کہ تم جب تک اجازت نہ لو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور تمام خواتین چادر لیں گی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن، اے بابو اپنی بیویوں سے، مسلمان بچیوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو چادر اوڑھ لیا کریں۔ یہ کس کی خواہش تھی؟ فاروق اعظم کی۔ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اپنی بیویوں سے، اور ناراض کیوں ہوئے؟ کہ کچھ عورتوں نے امہات المومنین سے یہ کہا، عورتیں ہوتی ہیں، ہاں، کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کبھی روٹی پکتی ہے، کبھی نہیں پکتی، 3 دن پاکا ہوتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ہم کہنے جائز نہیں ہے۔ کہتے کرو نبی سے بات، کرو نا ان سے کہ ہمیں خرچہ دیا کریں، ہمیں روٹی دیا کریں۔ یہ آج کے مسئلے نہیں وہی، یہ شروع کے مسئلے ہیں۔ تو جو خواتین نے سرکار دو عالم پر تھوڑا پریشر ڈالا تو اللہ کے نبی نے بستر اٹھایا، مسجد میں متکف ہو گئے، مسجد میں متکف ہو گئے، اعتکاف سے باہر ہی نکلے۔ فاروق اعظم کچھ دنوں کے بعد، ان میں ان کی بیٹی بھی تھی، حضرت حفصہ بھی تھی، ان کے بعد پہنچے، کہا کہ بیٹا تم نے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا ہے، اور میں ڈر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ڈر رہا ہوں۔ میں ڈر رہا ہوں کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا کہ ان تمام عورتوں کو چھوڑ دو، میں تم کو اس سے بہتر بیویاں عطا کروں گا، تو پھر کیا کرو گی تم لوگ؟ اب وہ گھبرا گئی، اور گھبرانے کی بات کیا تھی کہ قرآن اترایا، کیا نبی اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان سے بہتر عورتیں دے سکتا ہوں، جو تمہاری خدمت گار ہوں گی، عزت کرنے والی ہوں گی، آبرو کرنے والی ہوں گی۔ عَسَىٰ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ، اس سے بہتر بیویاں عطا کر دیں۔ تو جب کان کھڑے ہو گئے ازواج مطہرات کے، ساری معافی کے لیے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ عبداللہ بن ابی بڑا منافق تھا، بڑا منافق، قدم قدم پر نبی پاک کو تکلیف پہنچائی۔ اصل میں وہ لیڈر بننا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے تاج بھی بنوایا تھا اس نے ساتھ میں رکھنے کے لیے، لیکن سرکار دو عالم مدینے آ گئے اور وہ تاج پوشی ختم ہو گئی اس کی، تو اس کو غصہ بنا تھا نبی پاک پر، تو حد کر دی اس نے۔ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو تھوڑی بہت مار پڑی ہے نا، وہ اس کی وجہ سے پڑی تھی، خبیث کی وجہ سے۔ جب وہ مر گیا، اچھا ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا عبداللہ، اور وہ پکا مسلمان، نبی پاک کا غلام، محبت کرنے والا، تو وہ آپ کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میری کوئی ریکویسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا والد بہت زیادتی کرتا تھا، کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں، آپ کا خادم بھی ہوں، پیار بھی کرتا ہوں، میری پیار کی خاطر ہے آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں اور یہ کرتا بھی اتار کے مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو پہنا دوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کا کرتا دے کے جوش میں آ جائے اور میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ یہ سب بتا دیتا ہے، بات سمجھے نا؟ ایک الو کا پٹھا ٹی وی پہ بیٹھا ہوا کرتوں کا مذاق اڑاتا ہے بیٹھ کے، بزرگوں کے کرتوں کی۔ یہ میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کے لیے اس کے بیٹے نے سرکار کا کرتا مانگ لیا کہ یا رسول اللہ اسے میں پہناؤں گا، ہو سکتا ہے اس کرتے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ سرکار جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو فاروق اعظم نے آپ کا دامن پکڑ لیا۔ فاروق اعظم نے دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ بھائی وہاں ہے نا جس سے ہمیں اور کوئی تکلیف پہنچائی تھی، فلاں جگہ بھی یہ کیا تھا، فلاں جگہ یہ بھی کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم 70 مرۃ
فلن یغفر، میرے پاس اختیار ہے، چاہوں تو جنازہ بڑھا دوں، چاہوں تو نہ بڑھاؤں، لہٰذا میں رحمت للعالمین ہوں، میں بڑھا ہی دیتا ہوں۔ نماز جنازہ پڑھا دی عبداللہ بن ابی کی، جب پڑھا دی ابھی مسلح سے نبی اترا نہیں، اللہ کا قرآن آ گیا، سننے سے بات نہیں، یہ ہماری بات نہیں ہو رہی، صحابہ کرام کی بات ہو رہی، اور وہ بھی فاروق اعظم کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو حکم آ گیا، محبوب آج تو جو جنازہ پڑھا دیا سو پڑھا دیا، ولا تصلی علی احد منهم مات ولا تقم علی قبر، آج کے بعد کسی منافق کا نہ آپ جنازہ پڑھائیں گے اور نہ آپ کی قبر پہ جائیں گے، آج کے بعد۔ یعنی جو فاروق اعظم نے کہا تھا اللہ نے بیان ہی وہ قرآن اتار دیا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تیار ہو اور کیا عظیم انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو ان کی، ویسے بھی جب فوت ہو گئے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے قبر اپنے رکھی ہوئی تھی نا، سرکار کے روزے میں ان کے والد کی قبر تھی، ایک انہوں نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے یہاں دفن کر دینا۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ کہ فاروق اعظم پہلے شہید ہو گئے تو وہ ان کی میت لے کے بی بی عائشہ کے دروازے پہ آ گئے کہ بی بی جی کیا حکم ہے ہمارے لیے، اسے جنت البقیع میں لے جائیں یا آپ اپنی جگہ دیتے ہیں، ان کو جنت البقیع میں لے جائیں یا آپ جگہ دیتے ہیں؟ تو بی بی صبر نے کافی مراقبہ کیا، اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، اس آدمی کی شان یہ ہے کہ میں اپنی قبر اس کو دے دوں، اس کو دفن کر دوں۔ تو سرکار کے روزے میں دائیں بائیں اللہ پاک نے ان کو جگہ دے دی، مجھے الحمدللہ 2 مرتبہ اندر جانے کا شرف ملا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شان ایسی تھی کہ آج دنیا بھی حیران ہے، اور تاریخ میں ایسے انسان بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کی تاریخ کا بھی رخ موڑتے ہیں، اور اسلام کا رخ انہوں نے موڑا ہی موڑا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر سال شہداء اسلام کانفرنس منعقد کرتے تھے، پچھلے سال نہیں کر سکے کووڈ کی وجہ سے، اب ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمیں اجازت مل رہی ہے، تو ہماری انشاءاللہ اگلے مہینے ستمبر کی 4 تاریخ کو ہفتے کا دن ہوگا، تو شہداء اسلام حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت اور سیدنا امام حسین کی شہادت، یہ 3 بزرگوں کا ہم اس مسجد میں بیان بھی کرتے ہیں، ان کا ختم بھی کراتے ہیں انشاءاللہ۔ تمام لوگ شریک ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائیں۔